مزید بیانات، گفتگویں اور حوالہ جات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل غلامان احمد رضا کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دوستو، آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ استاد العلماء مفتی اعظم مفتی عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب زید مجد الکریم آپ کے بارے میں ایک شک شبہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے، شر فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں کی طرف سے، کہ آپ کی جو مونچھیں ہیں جو آپ نے ابھی حالیہ وقت میں رکھی ہوئی ہیں، کہ لب کے اوپر والا جو حصہ ہے وہ مکمل صاف کیا ہوا ہے، یا اس کے بعد بالکل چھوٹے کی، اور کناروں جو منہ کے لبوں والے سائڈوں پر جو کنارے ہیں، مونچھوں کے کنارے، وہ صرف آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو اسلام کے بالکل خلاف ہے، کہ اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں پست کرو، اور اس نے جو ہے وہ مونچھیں رکھی۔ تو اس سوال کا جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، جڑا سوال کیتا گیا ہے اس تو جواب دین تو پہلا ایک گل یاد رکھو، اللہ تعالی جل شانہ دے بزرگ لوگ اور متقی پرہیزگار لوگ جڑے بزرگ نے، انہاں کول خلاف شرع کام ہونا، سرزد ہونا، یہ ایک ایسی گل ہے کہ جیڑی ویکھنے اور سننے اور مطالعے نہیں آندی، اور کوئی بھی صاحب عقل اس نو تسلیم نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دے بزرگ کاملین جڑے لوگ ہوندے نا، کاملین لوگ، انہاں یہ گل علیحدہ ہے کہ اگرچہ انہاں کول اگر کوئی ایسا کام جڑا خرق عادت ہوئے، یا ایسا کام جڑا ظاہری طور تے غلط لگ رہا ہوئے، وہ سرزد ہو جانا ایک حکمت دے تحت تاکہ دوجہ دی اصلاح ہو جائے، وہ ایک گل علیحدہ ہے۔ لیکن بالجملہ اللہ تعالیٰ دے بزرگ لوگ بذات ہی خود ایک صحیح امر دے جانن دے باوجود اس دا خلاف انہاں کو سرزد ہونا، اور اے جڑا جناب بڑی وڈی غلط سوچ ہے، اور اے جناب علی کوئی عقل مند اور صاحب علم شخص اس نو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہاں، تیری میری سوچ اور تیرے میرے سمجھن دا انداز مختلف ہو سکتا ہے، کہ اسی اس عمل نو، اس بزرگ دے اس فعل نو اسی اپنی سمجھ دے مطابق غلط تصور کر لئیے یا خلاف شرع تصور کر لئیے، لیکن حقیقت دے اندر او عین شریعت دا حصہ ہوندا ہے۔ لیکن تیری میری کم علمی اور کم فہمی دی وجہ تو سانو اس دا ادراک نہیں ہوندا۔ جڑا اعتراض کیتا گیا ہے کہ استاد چشتی صاحب جڑیاں مچھاں مبارک آپ نے رکھیاں نے، کہ لباں دے اتے والا حصہ تراش دیتا ہے تے کناریاں جڑیاں نے وہ چھوڑ دیتیاں نے، اور ایک خلاف شرع اس چیز دا جڑا اعتراض کیتا گیا ہے، او دے جواب دے اندر سب تو پہلا تاریخ الخلفاء کتاب میرے ہاتھ وچ موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرحمان دی، اردو دا ترجمہ ہے محمد وارث علی مترجم نے اندے، اور مکتبہ نعمانیہ تو ایک کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 181 دے اتے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے
آپ دی سیرت دے بارے لکھیا ہے اور اس دے اندر ایک باب بنیا ہے کہ آپ دا حلیہ مبارک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا حلیہ مبارک، اس دے اندر 181 صفحہ نمبر دے اتے یہ عبارت لکھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب کام اپنے ہاتھوں سے خود انجام دیتے تھے۔ ابن عساکر نے ابو رجاء عطادی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لمبے قد، سرخی مائل سفید رنگ کے مالک تھے۔ ان کے رخسار اندر کو دھنسے ہوئے تھے اور ان کی مونچھیں لمبی تھیں جن کے کنارے سرخ تھے۔ ہن دسو پاک عمر بن خطاب دی اس سنت لکھی ہے تاریخ الخلفاء دے اندر کہ آپ دی سیرت دے بارے آندا ہے کہ آپ دا حلیہ مبارک جڑا آپ دے چہرے مبارک دے جڑی مچھاں سن نا انہاں دے کنارے ودے ہوئے سن، اگوں باریک سن تے کنارے سرخ رنگ دے سن، اتوں صاف سی ہونٹا تے کنارے ودے ہوئے سن۔ اور نعوذ باللہ من ذالک بڑا ہی لعنتی ترین شخص ہوئے گا جڑا اے ذہن وچ لے کے آئے کہ صحابہ حضور دی سنت چھڑ دیتی ہے تے آپ خود رکھ لینے، لعنتی ترین شخص ہوئے گا کہ خود اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نافرمان ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو بعد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر دی اتباع کریا جے انہاں دی اتباع میری اتباع ہوئے گی تے یہ ممکن ہی نہیں کہ حضرت عمر کول ایسی کوئی کم سرزرد ہوندا جڑا حضور دی سنت دے خلاف ہوئے یا حضور دے عمل دے خلاف ہوئے۔ خود آقا انعامدار نے فرمایا کہ میرے تو بعد سب تو خیر قرون جڑا زمانہ ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے اس عمل دے اندر حکمت اور راز یہ سی کہ اس دے نال کفار لوگ جڑے سن اور دین دے دشمن لوگ جڑے سن اور دین دے سازشاں کرنے والے سن انہاں دے اندر مسلماناں دا اور مسلماناں دے امیر اور حکمراناں دا روب اور ایک اسلام دی حقانیت ظاہر ہوندی سی کہ اسلام نے ویکھ کیسے مرد مجاہد حضرت عمر بن خطاب جیسے تیار کر دیتے اور تاں کر کے تے حدیث پاک چاہندا نا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے سائے مبارک تو بھی شیطان نسدا سی، اتنی آپ جلالی طبیعت سن۔ اور الحمدللہ استاد چشتی صاحب قبلہ اس وقت اگرچہ ظالم حکمران اور ظالم لوگا دے تسلط دی وجہ تو آپ ظاہری طور تے اس مرتبے تے فائز نہیں، لیکن الحمدللہ اہل محبت اور اہل دیندار لوگاں دی دل دے اندر انہاں دی قدر عظمت اس وقت ایک ولی کامل بزرگی دے لحاظ دے نال ولی کامل اور ایک استاد دے لحاظ نال رہبر کامل اور ایک حاکم دے لحاظ نال ایسی آپ حاکمیت ادا کر رہے ہیں اور ایسا فرض اپنا ادا کر رہے ہیں کہ ہر لحاظ نال اعلیٰ و افضل اس وقت جڑے حاضر وقت دے علماء گنے جاندے نے انہاں دے لحاظ نال آپ دا مرتبہ مقام سب تو افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ آپ دا جو عمل شریف ہے اس دے اندر ایک چیز جڑی منزہ ہے وہ یہ آ کہ آپ نے بغیر کسی خوف و خطر تو حق بیان کیتا ہے اور حتی الامکان کوشش کیتی ہے کہ جو حکم شرع دے مطابق ہے ان دے مطابق زندگی گزاری جائے، تاں کر کے آپ نے کوئی کوٹھیاں جائیداد مربے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ دا دین جوڑے۔ تے اس واسطے دوستو اپنے ذہن نو صاف کر کے یہ ذہن وچ بٹھا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ دے کاملین لوگ سلف و صالحین لوگ اے خطا اور گناہ معصیت
تو محفوظ لوگ ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں تے ایسا کرم کیتا ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں تو گناہ نہیں ہون دیندا۔ محفوظ عن الخطا نہیں، محفوظ عن الخطا سمجھ آئی گل نہیں؟ معصوم عن الخطا نہیں، محفوظ عن الخطا سمجھ گل؟ معصوم تو یا اللہ تعالیٰ دے فرشتے نے تو یا اللہ تعالیٰ دے رسول نے۔ محفوظ عن الخطا ضرور نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں گناہاں تو محفوظ رکھیا ہوندا ہے، خلاف شرع عمل تو محفوظ رکھیا ہوندا ہے۔ اور بالجملہ استاد صاحب قبلہ انہاں وچوں ایک نے کہ جنہاں دے دل تے اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری دے نشاندار فرما دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔